اسلام آباد میں نور مقدم کے بہیمانہ قتل نے ہم سب کے دل دہلا دیے تھے۔ اب ان کو انصاف ملا ہے۔ ان کے مبینہ قاتل ظاہر جعفر کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی گئی ہے، لیکن انصاف کے ساتھ ساتھ ہم نور مقدم کو کوئی مشورہ بھی دیتے جا رہے ہیں۔ عدالت میں بھی اور میڈیا میں بھی یہ سوال بار بار اٹھایا گیا کہ آخر نور مقدم ظاہر جعفر کے گھر گئی ہی کیوں تھی۔ 12 گھنٹے ان پر تشدد ہوا، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ قانون بھی کہتا ہے اور ہمارے دل بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہم انصاف لے کے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنی حرکتیں بھی دیکھیں، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کہ اگر کسی نامحرم سے دوستی کرو گے، اس کے ساتھ رہو گے تو یہ انجام بھی ہو سکتا ہے۔ اب نور مقدم قبر سے ہاتھ اٹھا کر یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے اپنے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں روزانہ کم از کم ایک لڑکی قتل ہوتی ہے، اور اس کو قتل ہونے کے لیے گھر سے باہر بالکل نہیں جانا پڑتا۔ اپنی عزت بچاتا بھائی، غیرت میں بپھرا ہوا باپ، یا تھکا ہارا غصے میں آیا ہوا شوہر، یہی سب گھر میں اس کی جان لیتے ہیں۔ اور بہت سی لڑکیاں اس لیے ماری جاتی ہیں کہ وہ دوستی کرنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ ناکام عاشق کے ہاتھوں لڑکی کا قتل ہونا پاکستان میں ایک چھوٹا موٹا قومی کھیل ہے۔ بار بار یہ بھی یاد کروایا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب، ہماری تہذیب میں عورت مرد کی دوستی معیوب ہے، اور اس طرح کے رشتے میں جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب ان امیر کبیر گھرانوں کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ جہاں پر ایک لڑکی پر 12 گھنٹے تشدد ہوتا رہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک منزل سے دوسری منزل تک بھاگتی رہے، لیکن گھر اتنا بڑا ہو، سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہو، آس پاس کے لوگ اتنے بے حس اور بے پرواہ ہوں کہ اس کی چیخوں کی آواز کوئی بھی نہ سن سکے۔ تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آج بھی کہیں نہ کہیں پاکستان میں ایک لڑکی قتل ہونے جا رہی ہے۔ اگر اس کی جان بچانے کے لیے کوئی نصیحت مشورے کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن جس کا گلا کاٹ کر اس کو دفنا دیا، اس کو اب ہمارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔